آج آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے درمیان ایک اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تھا۔ حکومت پاکستان نے جو بنیادی مطالبات ہیں چند، ان کا جو بل ہے یا خرچہ ہے وہ 140 سے 150 ارب روپے بتایا ہے سرکاری ملازمین کو۔ اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کیا طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے یا پھر ان کو صرف ٹرخایا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مارچ کا مہینہ سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ اہم کیوں ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملکی معیشت اور سیاست کے حوالے سے ہر بڑی خبر بر وقت ملتی رہے۔ تو جناب بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی اور سرکاری ملازمین کی تنظیم آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا ہے آج اسلام آباد میں۔ انتہائی اہم راؤنڈ تھا کیونکہ حکومت پاکستان نے گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے سرکاری ملازمین کا 7 نکاتی اور اس میں مزید کچھ مطالبات ایڈ کیے گئے تھے بعد میں، ان کی اسیسمنٹ کریں گے، ایک جائزہ لیں گے کہ جو فزیکل امپیکٹ ہے، مالی جو اثرات ہیں اس کے قومی خزانے پر وہ کیا ہوں گے۔ تو آج جناب سرکاری ملازمین کے نمائندوں کو جو چھوٹا موٹا جو حساب کر کے بتایا گیا ہے چند مطالبات کا، وہ تقریباً 140 سے 150 ارب روپے کا بل بنتا ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ تھوڑے سے مطالبات اگر ہم پورے کریں تو 140 سے 150 ارب روپے اضافی قومی خزانے پر بوجھ آئے گا۔ جو پینشن اصلاحات ہیں، رائٹ سائزنگ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ ہیں۔ صرف آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹو الاؤنس بڑھانے سے، اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، ہائرنگ، حالیہ ون ٹائم ڈسپنسیشن اور اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ وغیرہ چند ایک مطالبات ہیں۔ اگر حکومت ان پر عمل کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب قومی خزانے پہ 150 ارب کا بوجھ آتا ہے، یہ بوجھ ہم فی الحال فوری طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں اور IMF کے اپروول کے بغیر یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن سرکاری ملازمین کو یہ ہوپ، یہ امید ضرور دلائی گئی ہے کہ ان کو ان کے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات، ان پر حکومت غور کرے گی اور کوشش کرے گی کہ جتنا میکسیمم ریلیف دے سکے حکومت پاکستان دے۔ لیکن وزارت خزانہ کے حکام سے ہماری بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر ہم یہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ کتنا پریشر حکومت پاکستان پر ڈالتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں۔ ابھی تو سرکاری ملازمین نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ترک صدر طیب رجب اردوان جو ہیں وہ آئے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے، ان کی اہلیہ آئی ہیں۔ ایک بہت اہم یہ وزٹ ہے اور سرکاری ملازمین نے اپنا جو دھرنا تھا 10 فروری کا مؤخر کر کے انتہائی دانشمندانہ اقدام کیا ہے۔ اس کو جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ غلط ہیں میرے خیال میں۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ ایک تو مورل وکٹری ہے، مورل ایج ہے سرکاری ملازمین کو حکومت پر کہ حکومت کی اور اسلام آباد کی جو وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ ان کی بات مانی گئی ہے۔ اس سے ایک ان کے دل میں نرم گوشہ ہوگا کہ انہوں نے ہماری بات مانی ہے۔ دوسرا یہ کہ قومی وقار کا بھی معاملہ ہے۔ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن پاکستان میں آتا ہے، خاص طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور خاص طور پر ریڈ زون کی جب صورتحال دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی دھرنا، کوئی نہ کوئی افراتفری کا عالم ہوتا ہے، شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کنٹینرز کے انبار لگے ہوتے ہیں جناب۔ سٹی آف کنٹینرز بنا ہوتا ہے اسلام آباد۔ پنڈی سے آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ جس سڑک پہ جاتے ہیں، جس روڈ پہ جاتے ہیں، جس چوک چراہے پہ جاتے ہیں، ایک طے در طے کنٹینرز کی جناب دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ اس دفعہ سلسلہ نہیں ہوا۔ سرکاری ملازمین نے اپنا جو دھرنا ہے وہ مؤخر کر کے بہت اچھا کام کیا میری نظر میں۔ تو یہ ڈیلیگیشن ہے، وزٹ ہے 2-3 روز کا، وہ واپس چلے جائیں گے اور اس کے بعد ٹائم ہے، وقت ہے کہ حکومت سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے، ان کے سامنے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو رکھا گیا ہے اس پہ ان سے پوچھا جائے کہ اس پہ آپ کیا ہمیں ریلیف دیں گے، کیا پیش رفت ہوگی۔ لیکن سرکاری ملازمین کی یہ اسٹریٹجی بھی اچھی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ بلڈ کر رہے ہیں پریشر، ایک دباؤ انہوں نے رکھا ہوا ہے حکومت کو، انہوں نے یہ کنوے کر دیا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ 10 فروری کا ہم نے جو دھرنا تھا وہ مؤخر کیا، ختم نہیں کیا۔ 20 فروری کو ہم دوبارہ اسلام آباد میں آئیں گے اگر ہمارے مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پر غور نہ کیا گیا، ہمارے ساتھ کوئی تحریری ریٹن ایگریمنٹ نہ کیا گیا، ہمیں ریلیف نہ دیا گیا۔ کیونکہ یہ مطالبات جو ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 6 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں ان کو اس حوالے سے حکومت کو بار بار یاد دہانی کراتے ہوئے، حکومت کو بار بار وہ کنوے کر رہے ہیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ، پرائم منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو، منسٹری آف فائنانس کو، اور اس کے علاوہ اب جو رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے ان کی سربراہی میں، اس کو بھی تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے حکومت کو معلوم ہے ان تمام
मुतालबात के बारे में, चार्ट ऑफ डिमांड के बारे में। अब देखना ये है कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान इस पे कितना जल्दी अमल करती है। जो हमारी बात है उसमें हमें ये बताया गया है कि मार्च का महीना जो है वो इंतहाई अहम है। आलमी मॉनेटरी फंड यानी IMF का एक डेलीगेशन जायज़ा मिशन पाकिस्तान आ रहा है। 3 से ऑनवर्ड वो पाकिस्तान में रहेगा, तकरीबन 2 हफ्ते क़याम होगा। तो फर्स्ट जो हाफ है मार्च का उसके अंदर कोई फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ये चार्ट ऑफ डिमांड इसके बहुत सारे नुकात, ख़ास तौर पर पेंशन रिफॉर्म्स और जो राइट साइजिंग है इसकी तफसीलात IMF के सामने रखेगी। उनको बताएगी कि हमने कितने खर्चे कम किए हैं, कितना सरकारी खजाने पर बोझ कम किया है, और अब सरकारी मुलाजमीन की तरफ से जो है वो एक मुतालबात की लंबी फहरिस्त सामने आई है। उस पर हम अमल करें या ना करें, उनको रिलीफ दें या ना दें, तो IMF से अप्रूवल जो है वो लाजमी होगी। क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को ये कह के भी डराया गया है कि जनाब पेंशन का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है, यानी 1000 अरब रुपए से ज़्यादा, और अगले 5 साल में ये तकरीबन जनाब कोई 5 ट्रिलियन 5000 अरब तक पहुंच जाएगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो पेंशन बंद कर दे। ये सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीम है उनके रहनुमाओं से जो आज मुज़ाकरात हुए हैं दूसरा राउंड, उसमें भी ये बात कन्वे की गई है कि पेंशन का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, पेंशन बम है जो कि फट जाएगा। फिर वो पेंशन का सिलसिला ही हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा अगले चंद सालों में। तो बेहतर यह है कि अभी इस्लाहात कर ली जाए, इस बोझ को कम किया जाए, और कुछ सरकारी मुलाजमीन, कुछ पेंशनर जो है इसका बोझ उठाएं ताकि हुकूमत इसको सस्टेनेबल बनाए। लेकिन अहम बात यह भी है कि सिर्फ पेंशनर्स या सरकारी मुलाजमीन कौमी खजाने पर बोझ नहीं है, बल्कि असल बोझ मिस मैनेजमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, मुख्तलिफ हुकूमतों का जो हालिया बरसों में रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, अभी दोबारा से एक मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है। तो इन हुकूमतों की मिस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान पर कर्ज़ों के अंबार लगे हुए हैं। तकरीबन 10,000 अरब रुपए इस माली साल में हमने कर्ज़ों पर सूद अदा करना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकारी मुलाजमीन को एक्सक्यूज मी सरकारी मुलाजमीन को ये क्या क्या डराया जा रहा है जनाब कि आपके चंद जो मुतालबात हैं, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, हायरिंग वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस, इसका खर्चा 140 से 150 अरब रुपये है। तो कहाँ 10,000 अरब रुपये हम जो है वो कर्ज़ों पर सूद इस साल अदा करेंगे। एक किस्म का ये पैसा कुएं में फेंकने के मुतरादिफ है। इतनी बड़ी रकम है कि इसमें सरकारी मुलाजमीन तो क्या पूरा मुल्क चल सकता है, तरक्याती मंसूबे चल सकते हैं। तकरीबन 1100 अरब रुपये का हमारा तरक्याती बजट है, 10,000 अरब हम सिर्फ कर्ज़ों पर सूद देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 10 साल का जो बजट है, 9 से 10 साल का तरक्याती बजट, वो निकल सकता है अगर हम ये कर्ज़ों पर सूद ख़त्म कर दें। कर्ज़े जो पाकिस्तान के ज़िम्मे हैं उनको वापस कर दें, उनको ख़त्म कर दें। 130 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा है पाकिस्तान के ज़िम्मे। तो ये मिस मैनेजमेंट है बेसिकली मुख्तलिफ हुकूमतों की, जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं। और आज ये कहा जा रहा है जनाब सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर जो हैं वो कौमी खजाने पर बोझ हैं, राइट साइजिंग करना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूरी है। अब सरकारी मुलाजमीन ने ये कहा है दो टोक अल्फाज में कि वो यानी ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस जो है गीगा की लीडरशिप, उन्होंने कहा है कि वो 20 फरवरी को धरना देने के लिए तैयार हैं अगर मुतालबात पूरे ना हुए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में एहतजाज हो इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन को जनाब रिलीफ दिया जाए। तो होगा क्या फिर होगा ये कि सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर असातिज़ा वो सड़कों पे होंगे, लेडी हेल्थ वर्कर्स होंगी, इसके अलावा ग्रेड 1 से 16 तक के पूरे मुल्क के एम्प्लॉइज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कि महरूम तबका है जिनको इजाफी अलाउंस नहीं दिया गया। बहुत सारे महकमों को, बहुत सारे मुलाजमीन को दिया गया है। कई तो ऐसे चहीते महकमे हैं और उनके मुलाजमीन हैं उनको 200% तक इजाफी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा रहा है। तो वो तो एहतजाज नहीं करेंगे। रेड जोन के अंदर ऐसे बहुत सारे चहीते महकमे और दफातर मौजूद हैं कि जिनके मज़े हैं, जिनको जनाब बैठे बिठाए उनको काफ़ी ज़्यादा मुराद मिल रही हैं। लेकिन ऐसे मुलाजमीन जिनके साथ जनाब सौतेला सलूक किया जा रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सड़कों पे आएँ और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। माजी में वो एहतजाज रिकॉर्ड करा के कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कुछ जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में रिलीफ ले लिया था हुकूमत से, लेकिन उसके बाद सरकारी मुलाजमीन के अंदर भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं
کہ جناب عقیقہ کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی، حکومت کی باتیں مانتے جا رہے ہیں اور جو دباؤ ہے وہ بڑھا نہیں رہے۔ لیکن اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ فوری طور پر یہ تو کوئی اکھاڑا تو ہے نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ لڑائی لیں گے حکومت کے پاکستان سے اور آپ کو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، ریلیف دے دیں گے۔ اس کو گریجولی مذاکرات کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا، اور پھر ایک ورکیبل سلوشن یا ایمیکیبل سلوشن جو ہے میوچل جو انڈرسٹینڈنگ سے وہی ہوگا تو اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا۔ اس کے بغیر جو ہے یہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو سرکاری ملازمین نے ایک تو آپشن یہ بھی حکومت کو دیا ہے کہ جناب آپ اگر 1% نہیں تو اس سے کم ٹیکس لگا دیں صنعت کاروں پہ، بڑے بڑے زمینداروں پہ اور ایسے شعبے جو ٹیکس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ کی یہ سارے خرچے جو ہیں اسی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن حکومت اپنے اوپر کیسے ٹیکس لگائے گی؟ کیونکہ جو اقتدار ہے، جو اقتدار کے ایوان ہیں، اس میں سارا اشرافیہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی زرعی انکم ٹیکس کے اوپر، زرعی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، جو کہ صرف ابھی بل پاس ہوا ہے اسمبلیوں سے، وصولی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پہ کیا گیا ہے، ورنہ یہ طبقہ اپنے اوپر کبھی بھی ٹیکس نہ لگاتا، کیونکہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو، باقی صوبے ہوں، تو وہ ایک قسم کا اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ ان کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس کے نتیجے میں پھر پتہ چلے گا کتنی ان کی انکم ہے، کتنا ان سے ٹیکس لینا ہے، میکنزم کیا ہوگا، وہ بھی بڑی لمبی گیم ہے۔ ان سے جو ٹیکس ان کی جیبوں سے نکالنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے، کاشتکار ہے، چھوٹے زمیندار ہیں، ان سے زبردستی ٹیکس لے لیا جائے آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے ٹیکس وصولی شروع کر دی ہے، لیکن جو امیر طبقہ ہے اس سے فوری طور پر ٹیکس وصول کرنے کا امکان نہیں ہے۔ تو اب جناب حکومت اور سرکاری جو کمیٹی ہے ان کے درمیان مذاکرات پرسوں پھر ہوں گے، ایک تیسرا راؤنڈ ہوگا۔ اس کے بعد جو مرکزی کمیٹی ہے اس کے ساتھ عقیقہ کی لیڈرشپ کے مذاکرات ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں وہ کمیٹی ہے، طارق فضل چودھری ہے اس میں، وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک ہے، انتظامیہ کے لوگ ہیں، اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں، سیکورٹی کے لوگ ہیں، تو وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے جناب کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ آئی ایم ایف کے دروازے سے ہو کے گزرے گا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 15 دن پہلے ہیں مارچ کے مہینے کے، وہ بڑے کروشل، بڑے اہم ہیں۔ اس میں سرکاری ملازمین کے ساتھ ابتدائی ابھی جو بات چیت ہو جائے گی، اس کے بعد آئی ایم ایف کے سامنے وہ معاملہ رکھا جائے گا، وہاں سے اپروول ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے بجٹ میں جا کے حکومت اس پوزیشن میں ہو کہ سرکاری ملازمین کو کچھ ریلیف دے سکے۔ تو بہت جلد یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہیڈ کاؤنٹس، یعنی اگر دھرنا دیتے ہیں سرکاری ملازمین، اس میں سٹرینتھ کتنی ہوتی ہے، پورے ملک سے کتنے لوگ اسلام آباد میں جمع ہوتے ہیں، کتنی وہ اپنی پاور شو کرتے ہیں، اپنی یونٹی شو کرتے ہیں حکومت پاکستان کو، وفاقی حکومت کو۔ کیونکہ مرکز کے اندر اگر کچھ چیزیں ریورس ہو گئیں، پینشن اصلاحات کے حوالے سے، رائٹ سازنگ کے حوالے سے کچھ الاؤنسز، کچھ مراعات لے لیں سرکاری ملازمین نے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صوبائی سطح پر بھی آئے گا، صوبوں میں بھی ریلیف ملنے کا امکان موجود ہے۔ اگر یہاں پہ ناکامی ہو گئی، یہاں پہ اختلافات رہے سرکاری ملازمین میں، ان کی تنظیموں کے درمیان، ان کے عہدیداروں کے درمیان، لیڈرشپ کے درمیان، تو پھر آپ بھول جائیں کہ ان کو کوئی ریلیف مرکز میں ملے گا یا صوبوں میں ملے گا۔ تو اگر کوئی حکومت سے فائدہ اٹھانا ہے، بینیفٹ لینا ہے، ریلیف لینا ہے، تو سرکاری ملازمین کو یونٹی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو عقیقہ کی لیڈرشپ میں نے دیکھا اس حوالے سے کافی وہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن بہت ساری مخالف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں سرکاری ملازمین کا جو کاز ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہ ہے نہیں ہیں، یہ سرکاری ملازمین ہیں، یہ حکومت اور ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، پورا سسٹم لے کے انہوں نے چلنا ہے، ان کی سروسز کے بغیر سسٹم چل نہیں سکتا۔ تو حکومت سے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی جناب بات چیت کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے، پارلیز کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے ان کو اپنے مطالبات منوانا پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے ایک مطالبات مرحلہ وار جو ہے وہ منظور ہوں، یکدم سے بہت سارے مطالبات جو ہے وہ شاید منظور نہ ہوں۔ پہلے مرحلے میں جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 17A رول جو ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو مطالبات ہیں ان پہ گریجولی عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو پینشن اصلاحات ہیں اس پہ لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا، اور رائٹ سائزنگ کو ریورس کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے $7 ارب کا، اس کا حصہ ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہے، میں نے تفصیل سے پڑھا ہے یہ بہت ساری چیزیں، کہ حکومت جو ہے وہ اصلاحات لائے گی، اصلاحات لے کے آئے گی تو حکومت پاکستان کو اگلی قسط ملے گی $1 ارب کی۔ جولائی سے دسمبر کی پرفارمنس آئی ایم ایف کے سامنے حکومت رکھے گی، اور اس کی بنیاد پر مذاکرات ہوں گے، نئے ٹارگٹ سیٹ ہوں گے،
تو اس کے بعد پاکستان کو اگلی قسط ملے گی، ورنہ یہ پروگرام آگے نہیں چل سکتا۔ تو جب تک آئی ایم ایف کا اپروول نہیں ہوگا، آئی ایم ایف جناب گرین سگنل نہیں دے گا، تو حکومت پاکستان کسی قسم کا ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔